یہ ایک سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے بڑا. اور اس معاملے میں یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ عقل اور مذہب کے اس تعلق کے سلسلے میں ماضی کے تمام مذاہب خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. ہندو مذہب عیسائیت تو کوئی بات نہیں کرتا. آپ کو ویدوں میں، تورات میں، انجیل میں اس قسم کی کوئی بحث نہیں ملے گی. لیکن قرآن کریم کو آپ جب دیکھیں گے تو قرآن کریم کو کیا کہتا ہے کہ تفکر و تدبر کی تعلیم دیتا ہے. بھائی تفکر فی خلق السماوات والارض افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تمہارے دلوں کو تالا لگا ہوا، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے قرآن کریم کی اس انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ عقل میں قرآن یہ بات جملے پر ذرا غور کیجیے گا. مولانا یہ بات غور رہا ہوں، ولی یوسف صاحب یہ کھوپڑی سے دماغ کو پردے ہٹا کے سنیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل جو ہے اچھائی اور برائی کے معیارات کو سمجھ سکتی ہے. عقل اور برائی اور بھلائی کے معیارات کو سمجھ سکتی ہے، بھلائی اور برائی کے معیارات قائم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. یورپ نے عقل کی بنیاد پر بھلائی اور برائی کے معیارات قائم کیے ہیں. اسلام عقل کی بنیاد پر بھلائی اور برائی کے معیارات قائم نہیں کرتا. وہ عقل کو بھلائی اور برائی کے معیارات بیان کر کے پہلے عقل کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے. اس کے اندر وہ جو تجسس اور وہ خود غرضی اور لالچ کا جو مادہ ہے اس کو سیکریفائز کیا جائے. ٹھیک ہے نا. قرآن دین کا تو بنیادی مقصد ہم نے پڑھا ہے پہلے کہ دین کا تو بنیادی مقصد کیا تھا. بنیادی مقصد یہ تھا کہ